الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اگر کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی بھی گناہ کا دل پر بوجھ ہو یا کوئی گلڈ ہو سے کسی طرح کی پریشانی ہو، اس کے کاموں میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، انسان کو اس کے گناہ ستا رہے ہوں اور غمگین کر رہے ہوں، وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو، تو انسان اچھی طرح وضو کرے اور پھر اچھی طرح سے نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، سورہ شورى میں آتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کی کثرت کے باوجود توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، بے شک تو جب مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، جو بھی گناہ تجھ سے ہوں گے وہ میں بخشتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں تو پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک تو نے نہ کیا ہو، تو میں تیرے ان گناہوں کی بقدر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گناہ معاف فرما سکتا ہے، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دن رات توبہ قبول فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار وہ توبہ کر لے، اور وہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار وہ توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے، جان نکلنے سے پہلے تک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ نماز توبہ کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، تاکہ انسان کے دل پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، اسے کوئی گلٹ نہ ہو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ومن یصر علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ لیکن یہ بات واضح ہو کہ جو نماز انسان توبہ کے لیے پڑھے وہ بہت عمدگی سے پڑھی جائے،
اس طرح کہ اس میں خشوع خضوع ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اچھی طرح وضو کرے، 2 اور 4 رکعتیں توبہ کی نیت سے پڑھے اور ان میں اچھے انداز سے ذکر اور اذکار اور خشوع اور خضوع کرے، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اسے بخش دے گا۔ یہ ضروری ہے کہ وضو بھی اچھا ہو اور نماز بھی توجہ کے ساتھ پڑھی جائے۔ توبہ کی شرائط: خالص توبہ کرنا، نادم ہونا۔ حدیث میں آتا ہے ندامت ہی توبہ ہے۔ استغفار کرنا، یعنی انسان بول کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اصرار نہ کرنا، یعنی وہ گناہ دوبارہ نہ کرنا۔ آئندہ زندگی کو بہتر کرنا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔